ایسا نہیں دیکھا کہ جو استاذ کا نافرمان ہے، چاہے اس کی قول میں، چاہے اس کی فعل میں، چاہے اس کی حرکت میں، بسا اوقات بندہ جو ہے نا استاد جب کوئی حکم کرتا ہے تو وہ مانتا تو ہے مگر اپنا رخ اور چہرہ اس طرح بناتا ہے کہ یہ استاد کو مطلب یہ ظاہر کرانا چاہتا ہے تو انہیں غلط کام کیا ہے. یہ بھی بے ادبی. میں آپ کو عرض کروں، صاحب ہدایہ نے ایک کتاب لکھی ہے عربی زبان میں، اس کا نام تعلیم المتعلم فی طریق تعلم، یعنی اس میں یہ چیز ہے کہ پڑھنا کیسا چاہیے، طالب علم کو ہونا کیسا چاہیے، آداب کے اعتبار سے کیسا ہونا چاہیے، کتاب کی کتنی اہمیت، کتاب کی کتنی برکت ہے، اس کی کیا آداب ہے، استاذ کے، ادارے کے، یہ سب کے آداب وہاں موجود ہے. میں نے اس کی بڑی عجیب بات، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے استاد کی 30 سال خدمت کی. کتنے سال؟ 30 سال خدمت کی، کھانا پکانا کا. کہتے 30 سال میں نے کبھی استاد کی پکی ہوئی چیز کو میں نے چکھا تک نہیں، ادب کی وجہ سے. اور اپنے استاد کا بتاتے کہ میرے استاد تو اتنے باادب تھے، جب قرآن حدیث سامنے ہوتا تھا تو اگر کوئی زلزلہ بھی آ جاتا تو اپنی جگہ سے وہ نہ ہلتے، جان بھی اگر چلی جاتی نا تو رسول اللہ کی حدیث سامنے ہوتے وہ کبھی نہ ہلتے، اتنا ادب تھا. رسول اللہ کی حدیثوں کی بڑی برکت ہے، بڑا ادب ہے ان کا. امام بخاری نے بخاری جو لکھی ہے، ہر حدیث کو شامل کرنے کے لیے زمزم سے غسل کیا ہے. کعبہ کے شریف کے سامنے 2 رکعتیں نفل پڑھ کر کے اس حدیث کو بخاری میں انہوں نے تحریر میں لایا. 18 سال بخاری شریف جمع کرنے میں ان کو لگے، 18 سال امام بخاری. فرماتے کہ ہمارے استاد تو بڑے سخت تھے، اس معاملات میں بڑے باادب تھے، مگر میں نے دیکھا ایک دن استاد صاحب بار بار اپنی جگہ سے اٹھتے تھے. میں حیران ہو گیا، استاد پڑھا رہے ہیں اور پڑھانے کے دوران بار بار اٹھتے ہیں، اور ایسا استاد جو اتنا متصلب ہے، ادب میں اتنا زیادہ وہ جو ہے نا وہ راسخ ہے، تو یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ تو ہم نے بچوں نے سوال کیا، حضور کیا مسئلہ ہے؟ آج بات اٹھتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں. انہوں نے الفاظ جو لکھے میں بتاتا ہوں عربی زبان. انہوں نے کہا ولد استاد یلعب فی السکہ وانا اقوم لاحترام الاستاذ. میرا استاد کا بیٹا گلی میں کھیل رہا ہے اور کبھی وہ ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، میں اپنے استاد کے بیٹے کے احترام کے لیے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے مجھے. اندازہ آج کل یعنی کتنی نسبتوں کا خیال رکھا انہوں نے. استاد کا بڑا بہت احترام. تو آپ اگر استاد کا احترام کرو گے، اللہ کی قسم بہت سارے علم ہے اور بہت سارے علوم کے اندر بہت سارے ایسی باریکیاں ہیں، اور وہ 2 چیزوں سے باریکیاں بندے کی سمجھ میں آتی ہیں. کیا ہے؟ ایک استاد کی ادب اور دوسرا تقویٰ اور پرہیزگاری. فقہ شریف، علم فقہ شریف، جب بزرگوں کو کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا تھا نا تو وہ صبح توبہ کرتے تھے، کہتے تھے گناہوں کے آثار ہیں. بندے کا دماغ نہ چلے نا، کتابوں میں سمجھ نہ آئے نا، کتاب علم، نور اندر روشنی نہ ہو دل و دماغ میں، تو سمجھ لینا وہ گناہوں کی وہ نحوست ہے جو دل و دماغ پہ وہ چاہ گئی ہے. اب اس کی وجہ سے بندے کو علم سے دور ہو. کیونکہ امام شافعی بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنے استاد، اس کا نام وقی تھا، ان کے سامنے جا کر کہا شکوت الی وقی سوء حفظی. میں نے وقی کو کہا اپنے استاد کو کہ حضور میرا یادداشت بڑا کمزور ہے، یادداشت بہت کمزور ہے. جس نے 8 سال کی عمر میں موطا امام مالک یاد کیا، وہ امام شافعی اپنے استاد کی بارگاہ میں کہا کہ میرا جو ہے نا وہ حافظہ یادداشت کمزور ہے. تو آپ نے فرمایا شکوت الی وقی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. میرے استاد نے مجھے کہا بیٹا گناہ چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو. کیوں؟ فرمایا فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. فرمایا علم کو تم کیا سمجھتے ہو، یہ کیا ہے؟ علم تو اللہ کا نور کا نام ہے. علم العلم نور، علم تو اللہ کا نور ہے، اور اللہ کبھی کسی نافرمان کو اپنا علم نہیں دیتا، گناہ گار کو اللہ رب الجلال علم نہیں دیتا. تو میرے بچوں، سب سے زیادہ استاذ کا ادب اور کتاب کا ادب، مدرسے کا ادب اور اللہ و رسول کے حکم کا ادب. خلوت میں جلوت میں ہر وقت تم نے یہ سمجھنا ہے ہم اپنے رب کے سامنے حاضر ہیں. وہ رات جو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہم اس کے سامنے حاضر ہیں. تو بندہ کسی بندے کے سامنے غلط کام نہیں کر سکتا، نافرمانی نہیں کر سکتا، تو احکم الحاکمین کے سامنے کیسے کرے؟